الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، ہمارے اس وطن عزیز ہندوستان میں بدقسمتی سے 2 دن قبل بدبخت تنظیم اور انتہائی درجے کے شیاطین و دہشت گردوں نے ہمارے ملک کے جانباز سپاہیوں پر جو خودکش حملہ کیا گیا، میں آج کے اس دینی جلسے میں آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ اور علماء ہندوستان کی طرف سے اس حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں. آپ کی طرف سے بھی اور پورے مجمع کی طرف سے اور اپنی بہنوں کی طرف سے اور ہندوستان کے ایک ایک مسلمانوں کی طرف سے میں کڑے شبدوں میں اس کی نندا کرتا ہوں، اس کو کنڈم کرتا ہوں اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ کل بھی اس ملک کی آبرو پر خطرہ آیا تھا تو وہ ہم تھے جس نے ویر عبدالحمید پیش کیا تھا. آج بھی اگر اس ملک کو قربانی کی ضرورت ہے تو ہمارے گھروں میں ایک سے ایک عبدالحمید کا بچہ آج بھی تیار ہے. ہندوستان نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا، مگر اس کے باوجود ہمارا ٹیلنٹ، ہماری صلاحیت، ہماری کیپیسٹی یہ رہی کہ امریکن ٹینک جب بھارت کی آبرو کو مٹانے کے لیے آ رہا تھا تو تم نے ریزرویشن نہیں دیا، مگر ہندوستان کو بچانے کے لیے ہم نے ویر عبدالحمید پیش کر دیا. اس دیش نے مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا، مگر اس ملک کو اس کے باوجود ہم نے میزائل مین APJ عبدالکلام کو دیا. اور یہی ہماری تاریخ ہے کہ جب اس ملک کی آبرو، اس ملک کی عظمت کو خطرہ ہوا اور گرہن لگے تو خانقاہوں میں اور مدرسوں میں حدیث پڑھانے والے محدثین درسگاہوں سے اٹھتے تھے اور تن کے دورے من کے کالے انگریزوں کی خونی زنجیروں سے اس بھارت کو آزاد کرانے کے لیے اگر وہ دارالعلوم دیوبند کا شیخ الاسلام مولانا حسین بن مدنی علیہ الرحمہ نے اور آپ سے پہلے قافلہ اور سالار میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ اور حفظ الرحمن سوہروی اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ان تمام بزرگوں نے ہندوستان کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، یاد رکھنا ہماری مائیں نہ کل 5 تھی نہ آج 5 ہے. اگر آج بھی ضرورت پڑے گی تو شیخ الاسلام نہیں تو کیا ان کے غلام تیار ہیں. لیکن یاد کرو اس قربانی کو
اور سچائی وہی جو سر چڑھ کر بولے. کیوں میاں سر چڑھ کر بولے؟ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے جیب کم خالی ہو چکے. وہ تو رحم کیجئے کہ میں آ گیا ورنہ یہ کمبل شال سب لپیٹا جاتا ہے. میں آ گیا بچا لیا آپ لوگوں کو، ورنہ مرنا تو ایسے موڈ میں تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کرتا اتروائے. اور اوپر سے حضرت نے کہہ دیا خون بیچ کر روٹی خریدے حلال ہے کہ نہیں بھائی؟ مفتیان کرام بتائیں گے کہ اپنا ہی بیچا تھا یا دوسرے کا بیچا تھا؟ اگر اپنا بیچا ہے تو سوچا جائے گا، اور دوسرے کا خون بیچ دی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے بھائی خون بیچ کر روٹی نہیں خریدنا چاہیے. روزی روٹی کا ذمہ دار اللہ ہے، وہ کسی کا خون نہیں بچواتا ہے، وہ روزی روٹی بھیجا کرتا ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ جس وقت میں اسٹیج پہ چڑھتا ہوں اسی وقت سے میرا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ چاہے بٹھا کے رکھ دیجیے، ٹائم مائنس ہوتا چلا جائے گا. صرف آپ ہی چالاک نہیں ہے، مجھے بھی عقل ہے. جو آپ مجھے بٹھا کے یہاں وہاں کرتے رہیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے میں شکل سے بیوقوف لگتا ہوں آپ لوگوں کو؟ پہلے اسٹڈی فون چلتا تھا کہ نہیں؟ اٹھایا ہیلو کیسا شروع، چاہے بات ہو یا نہ، وہی حال میرا ہوتا ہے. اسٹیج پہ قدم رکھا گھڑی کا کاٹا شروع. اب آپ کو وقت ضائع کرنا ہو تو ضائع کیجیے، سنیے بالکل صاف صاف. 70 سالوں سے جلسے ہوئے ہم لوگ سدھار نہیں سکے. اچھا ہم اپنی قوم کو اتنے اخلاق آج تک نہیں سکھا سکے جلسوں سے کہ آتے وقت 25 فون کرتے ہو، مولانا کو جانے کے بعد بھی تو پوچھ لیا کرو گھر پہنچے کہ نہیں پہنچے. 70 سال سے یہ نہیں سکھا سکے اپنی قوم کو. یہ جلسے کرتے کیوں ہیں؟ رت جگہ کرتے ہیں، میلہ کرتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو، اب تم جس مقام پر پہنچ چکے ہو، اگر پلٹ کر تم نے اپنی قوم و ملت کا حساب کتاب شروع نہ کیا اور اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے مستقبل کا پلان نہیں تیار کیا تو اسٹیج اور جلسوں کے ساتھ تمہاری قومیت کا شناخت مٹا دیا جائے گا. بچو گے نہیں آپ کہاں ہیں؟ کس شیخ چلی کے خواب میں ہیں آپ؟ ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ آپ کے مدرسے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. مجھے اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے کہ مسجدیں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی. حضرات علماء آپ بھی سن لیجئے، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ آنے والے 25 سالوں کے بعد یہ نسل مسلمان رہے گی کہ نہیں رہے گی. آپ انہیں مسلمان نہیں رکھ پا رہے ہیں. صورتحال اتنی سنگین اور اتنی گمبھیر صورتحال ہے. عزیزان ملت مجھے معاف کیجیے گا، میں ذرا صاف صاف بات کرنے کا آدمی. شاید میرے بعد اتنی سخت کوئی بولنے کی ہمت نہ کر سکے. یہ ایک ہی دیوانہ میں ہوں جو میں نے اپنے اکاؤنٹ میں اپنی ذمہ داری لے لیا کہ آپ کو الٹا لٹکنا ہو تو لٹک جائیے، مجھے جو کہنا ہے میں کہتے جاؤں گا انشاءاللہ. میں کینسر کے پیشنٹ کو بخار کی دوا نہیں دیا کرتا. آج مسلمان کے پاس 5 سال کا کوئی پلان نہیں ہے پوری قوم کے پاس، پوری قوم کے پاس. صبح اٹھتے ہیں، کھاتے ہوئے اٹھتے ہیں، کھاتے ہوئے سو جاتے ہیں. بس وہ بھی اللہ کا شکر ہے آپ کیا تو کباب پر پابندی نہیں سنا ہے، سنیچر کو نہیں ملا کرتا ہے گوشت، اس لیے کچھ ڈھیلے ڈھالے ہو گئے وہ لوگ ہو گئے. میری قوم کے لوگوں، صداقت وہ ہے، سچائی وہ ہے جس کا اقرار و اعتراف غیروں کی زبان سے بھی ہو سکے، غیروں کی زبان سے ہو سکے. اس ملک میں ہمارے بڑے بھائی رہتے، پتہ ہے آپ کو ہمارے بڑے بھائی کون ہیں؟ معلوم ہے آپ کو؟ ارے بھائی ہمارے بڑے بھائی کون ہیں جی؟ آپ لوگ بہت ہی شریف ہیں یا بہت چالاک ہیں. آپ سوچ رہے کچھ بولوں گا تو وہ 1 منٹ مائنس کر لے گئی. ہمارے جو بڑے بھائی ہیں وہ بریلوی بھائی ہیں. اللہ اچھا کرے، سب کے بیوی بچے کو سکھ شانتی سے رکھے اللہ تعالیٰ. یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، حالانکہ وہ بیچارے ہم کو کافر کہتے ہیں. ان کی مجبوری ہے، دل سے نہیں کہتے. اگر وہ ہم کو نہ کہیں تو ان کی پبلک ان کو نظرانہ ہی نہیں دے. اور تو بیچاروں کچھ کہنا آتا ہی نہیں، اسی لیے وہ ہم کو گالیاں دیتے تو ہم بھی برا نہیں مانتے کہ تو تمہارا دھندا ہی نہیں بیچارا. اب سانپ والا بن نہیں بجائے گا، بندر والا ڈگڈگی نہیں بجائے گا، اور بریلوی بھائی ہم کو گالی نہیں دیں گے تو ان کی روزی روٹی چلے گی کیسے؟ ان کا پیٹ اسی سے چلتا ہے. تو ہمارے بڑے بھائی اللہ ان کو اچھا رکھے، اللہ ان کو خوش رکھے. ہمارے بڑے بھائیوں نے دلی کے وگیان بھون میں ایک صوفی کانفرنس کروائی تھی. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ دلی کے وگیان بھون صوفی کانفرنس.
حالانکہ صوفی کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، صوفی بھی ہم ہی لوگوں نے دیا ہے. سارے مزارات ہمارے بزرگوں کے ہیں، دیکھ وہ چڑھا رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہم کام آ رہے ہیں. بابا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، چلتے امجد ہیں، ان کے مزار پہ لوگ بیٹھے ہوئے. تو مطلب جیتے جی بھی ہم نذرانے کا ذریعہ ہے، مرنے کے بعد بھی بریانی کا ذریعہ ہے. میں ہمارے تو زیادہ دعا کرو گے نا، ہم تو آپ کے بڑے کام کے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ارے بھئی یہ کون ہے؟ ان کی ڈائریکٹ اولاد ہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، ڈائریکٹ ان کی اولاد ہے. بانی دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس عہد میں ہمارے دور میں مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خانوادہ، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی براہ راست نسل ہے، ان کی اولاد ہے. ان کی اولاد کو کافر کہتے ہیں اور ان کے مزار پہ روز ریشمی چادر چڑھا رہے ہیں. تو بھائی ہم آدمی بڑے کام کے ہیں، چاہے زندہ رہے یا مر جائے. تو ہمارے بھائیوں نے صوفی کانفرنس کروائی دلی کے وگیان بھون میں، بہت اچھی بات ہے. اس صوفی کانفرنس میں بھارت کے سب سے بڑے صوفی، ہمارے ملک کے وزیر اعظم حضرت جناب نریندر مودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کے مہمان خصوصی تھے. جی مہمان خصوصی تھے. آپ سب جانتے ہو حضرت مودی صاحب جب تشریف لائے اور جب انہوں نے خطاب شروع کیا، ہم بھی حیران رہ گئے. یا اللہ، سچ کا جادو کسی کو نہیں دیکھتا ہے، پتہ نہیں کس کی زبان سے کہاں سے نکل جائے. مگر ہم شکر گزار ہیں بھارت کے مانیہ پردھان منتری کا کہ آپ صوفی کانفرنس میں آپ جیسے آدمی بھی سچ تو بولے. اور وہ سچ یہ تھا کہ فرماتے ہیں جناب مودی صاحب کہ بھارت کی سوتنترتا، آزادی اور تاریخ کی بات اگر کی جائے گی تو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کے نام کے بغیر یہ کام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، یہ تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. یہ سچائی ہے. خرچہ آپ کا، جلسہ آپ کا، نام ہمارا. کام ہم نے کیا. بھائی جو کام کرتا ہے اسی کا نام کیا جاتا ہے نا. بولو نام یاد ہے. اچھا جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ نام بدلتے ہیں. جو لوگ تاج محل نہیں بنا سکتے وہ نام بدل دیتے ہیں. جو لوگ الہ آباد نہیں بسا سکتے وہ نام بدل دیتے ہیں. جو لوگ کچھ نہ کر سکتے وہ نام بدل دیتے ہیں. ہم نے اس دیش میں 1000 سال تک ناموں کو نہیں بدلا، بلکہ نئے نام پیدا کرنے کے کام انجام دیے تھے. آج کچھ ننگے بھوکے آ گئے بیچارے جو نام ہی بدل رہے ہیں، مستقل نام بدل رہے ہیں. عزیزان ملت، ہمارے اس ملک میں جو پولیٹیکل کانسپریسی اور جو راجنیتک شریانترن، سیاسی سازشیں چل رہی ہیں، ان سازشوں کا ایک بڑا حصہ جو انٹرنیشنل گراؤنڈ میں آتا ہے، جو عالمی پیمانے سے نکل کر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بدتمیزیوں کا طوفان آ رہا ہے. آپ سمجھیے اچھی طرح، میں جس رخ پہ لے کر جا رہا ہوں التحام کر رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے. تھوڑی دیر پتہ نہیں، کیونکہ میرا کوئی بھروسہ نہیں میں کس وقت تک یہ ختم کر دوں، اور وقت ختم ہو رہا ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے اچھی طرح. یہ سمجھ لیجیے اس وقت جو ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو بدتمیزی کے طوفان چل رہے ہیں، اس طوفان کا رکاوٹ، اس طوفان کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ کس کی ہے؟ اور یاد رکھیے گا، اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، اس فتنے کا نام دجال ہوگا. دجالی فتنہ ابھی آیا نہیں ہے، مگر جس طرح بارش سے پہلے کالی گھٹائیں اٹھا کرتی ہیں، بارش سے پہلے کالے بادل آیا کرتے ہیں، بارش سے پہلے بجلیاں چمکا کرتی ہیں، اسی طرح دجال کے اصل فتنوں سے پہلے اس کے تمام چھوٹے چیلوں کے فتنے پوری دنیا میں بارش کے قطروں کی طرح برسنے لگیں گے. اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ فتنے ختم ہو جائیں گے، نہیں. آپ ایک فتنے کا مقابلہ کریں گے، 100 فتنہ منہ پھاڑے کھڑا ہوگا. آپ فتنے کو ختم نہیں، بلکہ اب اس بات کی جد و جہد کیجیے اور اس بات کے لیے تیار ہو جائیے کہ آپ کی نسل مسلمان باقی رہے انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ کون باقی رہے؟ اب آپ محلے کی فکر نہ کیجیے، اب صرف اپنے گھر کی فکر کیجیے کہ آپ کی اولادیں، آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیوی
اسلام پر زندہ رہے اور اسلام ہی پر انتقال کر جائے. اب اس کی فکر کیجئے، اس لیے کہ ہندوستان میں 1 سال کے اندر 12,000 سے زیادہ مسلم لڑکیاں کافر بن چکی ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ فتنے کہاں تک آ چکے ہیں. آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے دیندار ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ کٹیہار ضلع میں مسلمانوں کے علاقے میں بیٹھے ہوئے آپ بڑے محفوظ ہیں. نہیں، آپ محفوظ نہیں ہیں. داڑھی ٹوپی محفوظ نہیں ہے، عالم مولوی دیندار کا گھر محفوظ نہیں ہے. یہ فتنے کی آگ ہے جھوپڑی سے لے کر محل تک کو جلا رہی ہے. مسلمانوں، اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے گھر کی فکر کرو. اب دنیا کی فکر نہیں، اب تم اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کرو. اس لیے کہ فتنہ مسلمانوں کے گھر کے دروازے پہ پہنچ چکا ہے. میرے ایک دوست ہیں لکھنؤ میں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مجلس عاملہ کے بڑے اہم رکن ہیں اور بڑے مشہور عالم ہیں، حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محل دامت برکات. میرے اچھے دوست ہیں. انہوں نے اس بار میٹنگ میں مجھے ایک واقعہ بتایا کہ اس رمضان شریف میں وہ تراویح پڑھا کر گھر میں آرام کرنے گئے تو دستک ہوئی رات کے 12 ساڑھے 12. دروازہ کھولا تو ایک نوجوان کھڑا ہے جو جاننے والا تھا. اس کے پیچھے ایک بہت دیندار امامہ باندھے ایک ضعیف العمر شخص، ان کو بھی یہ جانتے تھے، بہت نیک انسان، وہ پیچھے کھڑے ہیں اور شرم سے اپنے چہرے کو بار بار رومال سے پوچھ رہے ہیں. ان کو بلا کر بٹھایا، فرمایا کیا بات ہے؟ اتنا پوچھنا تھا کہ بارش کی طرح رونے لگے اور ہچکیاں آنے لگی. مولانا نے تسلی دی کہ آپ اطمینان رکھیں، بتائیں کیا دقت ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، آپ گھبرائیں نہیں. جب بہت دھاڑوں سے اطمینان دیا تو اس دیندار اور دین کے دائی اس ضعیف العمر بوڑھے نے کہا کہ میری تہجد گزار بیٹی جو بغیر دستانے کے باہر نہیں نکلتی تھی، نقاب و برقع ایسا کہ چہرہ نظر نہ آئے، وہ تہجد کی پابند تھی. رمضان کے اس مقدس مہینے میں گلی کے بھنگی کے ساتھ فرار ہو گئی. کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہماری بہو بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. مسلمانوں یہ دعا کرو. آپ کہاں؟ آپ بڑے اطمینان میں ہیں، آپ بڑے روب میں ہیں کہ آپ بڑے دین کے سپاہی ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، بڑے مقرر ہیں، آپ کو خبر بھی ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا مسلمانوں سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے گھر کو مسلمان رہنے نہیں دیا. میں نے کیا کہا آپ نے سنا؟ مسلمانوں نے اپنے گھر کو مسلمان رہنے نہیں دیا. اس کا کیا مطلب؟ ارے بھائی، جو چیزیں آپ کے اختیار میں پہلے اس کو تو مسلمان بنا. امریکہ لندن کو مسلمان بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہماری نہیں ہے. پورے بہار پر پورے ہندوستان کو مسلمان بنانے کی ذمہ داری آپ کی بھی نہیں ہے، میری بھی نہیں، اور ہم کر بھی نہیں سکتے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، زندیق ہے، گمراہ ہے، ذلیل ہے. ہدایت صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے. بولو مسلمان کس کے ہاتھوں میں ہدایت؟ ارے اللہ کے ہاتھ میں کہ نتیش کمار کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں. ہاتھ سے مراد اختیار میں ہے. ہمارا اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے پوری دنیا کو مسلمان بنانے کی. مگر مسلمان یہ سر پہ جو تو آنکھیں لگی ہوئی ہیں، یہ آپ کو ہمارے اختیار میں ہے. ارے بھائی اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ کم سے اپنی آنکھوں کو مسلمان کیوں نہیں بنانا؟ ارے بھائی اپنی آنکھوں کو مسلمان کیوں نہیں بنانا؟ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال بند کرو، آنکھیں مسلمان ہو جائیں گی انشاءاللہ. ارے یہ کان ہمارے اپنے ہیں، اس کان کو مسلمان کیوں نہیں بنانا؟ یہ ٹانگیں مسلمانوں تمہاری اپنی ہیں، ٹانگوں کو مسلمان کیوں نہیں بنانا؟ یہ ہاتھ تو تمہارے اپنے مسلمانوں، ان ہاتھوں کو مسلمان کیوں نہیں بنا لیتے؟ ارے او مسلمانوں، یہ مکان تمہارے اپنے ہیں، یہ بیڈ روم وہ ہے جہاں تم سوتے ہو،
تم اپنے گھر کو مسلمان نہیں بنا سکے، تم محلے کو مسلمان بنانے کا خواب دیکھ رہے ہو۔ مسلمانوں، تم نے اپنے گھروں کو تھیٹر بنایا ہے، مسجد نہیں بنایا۔ مسلمان کا گھر مسجد ہونی چاہیے، تھیٹر نہیں۔ آج مسلمانوں نے اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن کا ڈبہ لگایا ہے۔ جب علماء کرام اس کی مخالفت کرتے تھے تم اس کو دیوانہ سمجھتے تھے، تم ان کو بے وقوف سمجھتے تھے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کسی یہودی اور عیسائی نے تمہاری کنپٹی پہ ریوالور رکھ کر نہیں کہا تھا کہ ٹی وی لگاؤ، تم نے اپنے شوق سے لگایا۔ تم تو کمانے دلی چلے جاتے ہو، تم تو کمانے بامبے چلے جاتے ہو، تم تو کمانے بنگلور چلے جاتے ہو۔ ارے وہ مسلمان بہادر نوجوانوں، تم اپنے گھروں میں بیٹی اور بیوی اور بہن کو کس کے حوالے کرتے ہو؟ ٹیلی ویژن کے حوالے کر کے جاتے ہو۔ تم باہر پردیش میں پیسے کماتے ہو، تم نے ٹی وی کو بیوی کے حوالے کیا اور بیوی کو ٹی وی کے حوالے کیا۔ اس ٹی وی نے تمہاری بیٹیوں کو کفر کے حوالے کر دیا، اس ٹی وی نے تمہارے گھر کو شرک کے حوالے کر دیا۔ ایک ٹی وی مسلمان گھر میں رکھتا ہے، اس کا خرچ کتنا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بڑی عجیب بات میں کر رہا ہوں۔ ہائی ٹیکنالوجی کے زمانے میں جب انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی زیادہ رہی اور میں ٹی وی کی مخالفت کر رہا ہوں، میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں۔ اس وقت دنیا کے ٹاپ موسٹ لوگ ٹی وی اور موبائل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میرے پاس بھی موبائل ہے، موبائل ضرورت ہے بھائی، ہم موبائل کے غلام نہیں ہیں، الحمدللہ موبائل میرا غلام ہے۔ ہم موبائل کے غلام نہیں ہیں، ہم اس قدر مریض نہیں ہیں کہ مسجد میں سلام پھرنے کے بعد پہلا کام واٹس ایپ چیک کریں۔ اتنے بھی پابند نہیں، اتنے بھی غلام نہیں ہیں، اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں۔ عزیزان ملت، ضرورت کو ضرورت رکھو۔ پاؤں کے جوتے بارش کے پانی کے خوف سے سر پہ نہیں رکھے جا سکتے۔ ایک ٹیلی ویژن جب آپ گھر پہ لاتے ہیں، ذرا اس کی کاسٹنگ کبھی کیلکولیٹ کیا آپ نے؟ اور ایک ٹی وی 20,000 سے 25,000 سے کم کیا آتی ہے اچھی اسمارٹ ٹیلی ویژن اگر لیا جائے؟ آج کل ایل سی ڈی آ رہی ہے، 25,000 روپے کی ٹی وی آپ خرید کے لائے، اس کے بعد 300 روپے آپ ڈش اینٹینا کی چارجز کم سے کم پے کرتے ہو، 300 روپے، 200 روپے الیکٹریسٹی، تو کتنے ہو گئے 300 اور 200؟ 500 روپے۔ ہر مہینے مسلمان خون پسینے سے کما کر ایک ٹی وی کے لیے ہر مہینے 500 روپے سے خرچ کرنا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہے یہ بات صحیح کہ نہیں؟ ایک ٹی وی کے لیے 500 روپے سے کمانا ہی ہے، اور جب اس ٹی وی کو 500 روپے کماتا ہے، سال کے 6,000 روپے مہینے صرف ٹی وی کے لیے، اس ٹی وی کو جب کھولتا ہے تو کیا دکھائی دیتا ہے؟ مسلمان آتنکواد ہے۔ صحیح ہے؟ مسلمان آتنکواد ہے۔ بھارت کا مسلمان صرف 3 طلاق دینا جانتا ہے، اور ٹیلی ویژن کے ڈبے میں بیٹھا ہوا نیوز پڑھنے والا اینکر ایسا بولتا ہے کہ لگتا ہے دیکھنے میں بھیانک خطرناک قسم کا، اور اس کے بعد آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ آپ جشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی جلسوں میں جو جھنڈے لہراتے ہو، وہ ان ٹیلی ویژن چینل کے کیمرے والوں کو پاکستانی جھنڈا نظر آتا ہے۔ وہ آپ کو آتنکواد کہتا ہے، وہ آپ کو کرمنل کہتا ہے، وہ آپ کو دیشدروہ کہتا ہے، وہ آپ کو عورتوں پر ناری پر اتیاچار کرنے والا کہتا ہے، اور اپنے آپ کو گالی سننے کے لیے آپ 500 روپے ٹیلی ویژن کا خرچ پیٹ کرتے ہو۔ مسلمان تم سے بڑا بے وقوف خود کو گالیاں دینے کے لیے تمہارے پیچھے تمہاری بیویاں کیا دیکھتی ہیں؟ سیریل دیکھتی ہیں ہماری بہنیں۔ ان سیریل میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ان سیریل میں کیا بہنوں کو تسبیح پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ تہجد کیسے پڑھو، فجر کا وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ قرآن سکھایا جاتا ہے؟ نہیں۔ ساس اور بہو کے جھگڑے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، شوہر کو دیوانہ بنانے کا فن سکھایا جاتا ہے، کرائم اور چوری کے طریقے سکھائے جاتے ہیں کہ تمہیں چوری کس طرح گھر میں کرنی ہے۔ تو مسلمانوں، 500 روپے دے کر مہینے تم نے اپنے بیوی کو کرمنل بنایا، بچوں کو مجرم بنایا، اپنے آپ کو گالی سنوایا، گھر کو تھیٹر بنایا، خدا کے رحمت کے فرشتوں کو واپس کروایا، اور قبر میں جو دھلائی ہے وہ الگ ہے۔ یہ سال کے 6,000 روپے دے کر آپ کرتے ہو، بتاؤ اس میں کون سی عیسائی یہودی کا ہاتھ ہے؟ یہ مسلمان کی اپنی بے وقوفی ہے یا نہیں؟ مسلمانوں، اگر بھارت کے 35 کروڑ مسلمان اپنے یہاں نیوز کو دیکھنا بند کر دیں اور ٹیلی ویژن کو گھر سے لات مار کر نکال دیں، تو آئیے اس کی آگے کیا ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ میری کیلکولیشن ہے۔ جو کارپوریٹ انڈسٹری اور بڑی بڑی کمپنی
کمپنیاں جو ایڈورٹائزمنٹ دیتی ہے ٹیلی ویژن کو، وہ ٹی آر پی کے اوپر دیتی ہے کہ تمہاری ٹی وی کتنے لوگ دیکھتے ہیں. وہ ٹی آر پی کی بنیاد پر ایڈورٹائزمنٹ دیا جاتا ہے، شکل دیکھ کر نہیں. اگر بھارت کا 35 کروڑ مسلمان ٹیلی ویژن کو بند کر دے، کیبل کنیکشن کٹوا دے، ان کی ٹی آر پی گھٹ جائے گی. کارپوریٹ کمپنیاں ان کو ایڈورٹائزمنٹ دینا بند کر دیں گے، اور یہ اینکر آپ کے نہ دیکھنے کی وجہ سے کٹورا لے کر آپ کے دروازے پہ انشاءاللہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو. آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں، آپ کو اپنی طاقت منوانی نہیں آتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بھارت میں ہمارے 3 کروڑ سکھ بھائی ہیں. اس 3 کروڑ سکھ بھائی کو چھیڑنے کی ہمت کسی کو نہیں ہے. کہ اس بھارت میں ہمارے 1 سے 1.5 کروڑ جین بھائی ہیں، ان بھائیوں کو بھی چھیڑنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی ہے. مگر 30 کروڑ مسلمان جس کا جی چاہے چھیڑ لے، اس کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے. جہاں جی چاہے موب لنچنگ میں مار دیا جائے، اس کے لیے کوئی بولنے والا نہیں. عزیزان ملت، یہ آخر وہ کون سی کمزوری ہے کہ جس نے آپ کو ویٹ لیس کمیونٹی اور بے وزن امت بنا کر رکھ دیا ہے؟ آپ کو اتنے جلسے کرتے ہیں، آپ کے تو اتنے مدرسے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے تو اتنے علماء کرام ہیں، آپ کے تو اتنی مسجدیں ہیں، پھر آپ اتنے بے وزن کیوں ہیں؟ آپ اتنے نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک چائے والا بھی جب چائے کی دکان شام میں بند کرتا ہے تو وہ حساب کرتا ہے چینی کتنی ختم ہوئی، پتی کتنی ختم ہوئی، پانی کتنا ختم ہوا، آگ کتنی جلی، گلاس بچے کتنے، پھوٹے کتنے، کمایا کتنا، گنوایا کتنا. بولو حساب کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ایک چائے والا بھی شام میں اپنے ٹھیلے پر بکنے والی چائے کا حساب کرتا ہے 70 سالوں سے ہم ہندوستان میں کیا کر رہے ہیں، آخر ہم اپنا حساب کیوں نہیں کرتے؟ 70 سالوں سے ہم جلسے کر رہے ہیں، اس جلسوں میں ہمیں کیا ملا، ہم اس کا حساب کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ہم حساب کرتے؟ حساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آخر ہم کہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں؟ آنے والا وقت آپ کا تبھی ہوگا جب آپ وقت کے لائق ہوں گے. تعداد کی بنیاد پر آپ لائق احترام نہ تھے نہ آج ہیں. میں نے کئی ملکوں کا الحمدللہ دورہ کیا، میں نے محسوس کیا مسلمان اپنی تعداد اور صلاحیتوں کے باوجود رسوائے زنانہ اور زلال پذیر ہیں. اور اس کی وجہ عزیزان ملت، مسلمانوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، جسے اس مسئلے کو میں اپنی زبان سے نہیں، مجدد وقت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر پر نازل ہوئی. آپ کے خلیفہ مجاز نے عجیب بات کہی. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی. سنو مسلمانوں، لکھ لو، ہماری بہنیں آپ بھی یاد کرو کیا عجیب بات کہی. سنو ہمارے زلال کی وجہ کیا ہے، سنو ہمارے بربادی کی وجہ کیا ہے. آج مدرسوں سے خیر اٹھ رہا ہے، مسجدوں سے سکون نکل رہا ہے، علماء کا معیار گھٹ رہا ہے، عوام اور علماء کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. سن لیجیے، سچ کہہ کے جا رہا ہوں، سچ سننے کی عادت ڈالیے. دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ بیماریاں ہیں، اس دوریوں کو دور کیجیے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر یہ دوریاں بڑھ گئی تو کلمے اور ایمان کے لالے پڑ جائیں. کیونکہ ان مدرسوں کی برکت سے آج ہمارے سر پہ ٹوپی اور چہرے پہ داڑھی، ان علماء کرام کی برکت سے مسلمانوں آج تمہاری لاشیں مشان گھاٹ نہیں قبرستان جا رہی ہے. مگر یہ جو خلیج بڑھ رہی ہے، قصور دونوں طرف، ایک طرف نہ سمجھنے کا قصور ہے اور دوسری طرف اپنے اخلاق کو درست نہ کرنے کا قصور ہے. خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، صرف وہ لفظ یاد کر لیجئے. فرماتے ہیں ایک در سے کیا بے در. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اب یہ سمجھ میں نہیں آئے گا میں آگے. ایک در یعنی اللہ کا در. کس کا در؟ کس کا در بھائی؟ ارے بھائی ادھر والوں نے بولو، آپ لوگ کا در الگ ہے، یہ انڈین وہ پاکستانی. ارے مل کو بولو، ایک در کے بدل کس کا در بھائی؟ اچھا جو اللہ والے وہی بولے، بقیہ سب لوگ چپ رہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اوریجنل مال کی طرح ڈپلیکیٹ کتنا ہے. ایک در کا معنی کس کا در؟ اتنی لوگ اللہ بولنے والے. آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں،
اللہ ایسا بولو کہ آسمان سے فرشتے جھانک کر دیکھے کہ بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہے. کس کو پکار رہا ہے؟ الیکشن میں تو بہت نعرہ لگاتا ہے. اللہ کا نام لینے میں حلق شکریہ. ایک در سے مراد کس کا در؟ اللہ کا در. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایک در سے کیا بے در. ایک در سے یعنی اللہ کے در سے بھٹک گئے. اللہ کے در سے بھٹک گئے. ہماری بہنیں بھی غور کریں. ہماری بہنیں تو ماشاءاللہ پیدائشی مفتی ہوتی ہیں اور جب دین نہیں سکھاؤ گے تو مفتی تو بنیں گی. ایک در سے کیا بے در ہوئی کہ در بدر ہو گئی. کیا عجیب بات کی خواجہ صاحب. ایک در سے کیا بے در ہوئے کہ در بدر ہو گئے. اللہ کے در سے جو بھٹکے کسی در میں جگہ نہ مل سکے. ہمارے ہاں رونے والوں کی بڑی کمیاں ہیں. رات بھر جلسے ہوں گے تو فجر پڑھنی مشکل ہے رونے والوں. ہمارے یہاں رونے والوں کی کمیاں بہت ہو رہی ہیں. اب رونے والے اٹھ رہے ہیں مسلمانوں. بڑی تیزی کے ساتھ اولیاء کرام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. مسلمانوں تیار ہو جاؤ. اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے, اپنی اولاد کو بچانا ہے, اپنی عورتوں کو صالحہ رکھنا ہے, اپنے بچوں کو فرمانبردار رکھنا ہے, ہندوستانی مسلمانوں کے اس مستقبل کو تابناک اور روشن بنانا ہے, تو علماء اور عوام تحیت کر لو کہ راتوں میں اٹھ کر کم از کم 2 رکعت میں سجدے میں خدا کے سامنے رونا شروع کرو. جب یہ امت روتی ہے تو امت کی نسلیں چین سے سوتی ہے. رونا چھوڑو. آج رونا نصیب نہیں ہوتا, سب سے مانگنا نصیب ہوتا ہے. نہ مانگتے ہیں تو ایک خدا سے نہیں مانگتے. ملت اسلامیہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت نریندر مودی صاحب دامت برکاتہ آگے تو آپ کی قسمت خراب ہو گئی؟ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے, اعمال کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں. مسلمانوں, ہندوستان کی حکومت بدلتی ہے, کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا. خدا تو ایک ہی ہے, تم اس خدا کو منع کیوں نہیں دیتے؟ حکومت تو ہر 5 سال میں بدلتی ہے, خدا تو کبھی نہیں بدلتا. بولو بدلتا ہے خدا, ایک خدا کو منع کیوں نہیں دیتے؟ آئیے ذمہ داری آپ کو کرنا کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں تو آپ تہجد میں اٹھنا شروع کیجئے. ماں باپ جب تہجد میں روتے ہیں تب اولادوں کو فجر پڑھنی نصیب ہوتی ہے. اور امت کے علماء جب تقویٰ پہ چلتے ہیں تب امت جا کے فتووں پہ عمل کرتی ہے. جی ہاں, ورنہ یہ فتووں کی کالا بازاری ہم بھی جانتے ہیں کہ 50-50 روپے میں فتوے بھی کرتے. یہ بھی کالا بازاری ہوئی ہے, اس پر بھی روک لگانی ہے انشاءاللہ تعالی. میں پوری لسٹ تیار کر رہا ہوں, اب ایسے لوگوں ایکسپوز کروں گا ایسے لوگوں. عزیزان ملت, یہ ایمرجنسی کا وقت ہے, وجود کو بچانے کا مسئلہ ہے. اس وقت آپ کیسے بچیں گے؟ آپ کے اوپر یہ الغار ہے. پورے ملک میں اسکرپٹ تیار کر لی گئی ہے. 1 لاکھ مسلم لڑکیوں کو 1 لاکھ, آپ حالات بھی یاد رکھیں, 1 لاکھ مسلم لڑکیوں کو مرتد بنانے کا ٹارگٹ آفیشیل اعلان کیا. آفیشیل اعلان کیا. آپ کو پتہ نہیں چل رہا آپ کے محلے سے کون بھاگ رہا ہے, کیوں بھاگ رہی ہے وہ بہن, وہ بچی کیوں جا رہی ہے؟ کبھی سوچا وجہ؟ سارا قصور دوسروں کا, ہمارا کوئی قصور نہیں. ہمارا پہلا قصور یہ ہے, میں اس قصور کو بتانے سے پہلے دو باتیں طے کر لوں. آپ اپنے کام کو سمجھیے. پہلا کام یہ ہے اللہ کے سامنے رونا ہے. انشاءاللہ ہم سب روئیں گے انشاءاللہ. اور آپ جانتے ہیں رونے کی برکت کیا ہے. یہ فارمولہ میں آپ کو تقریر کے الفاظ میں نہیں بتا رہا. یہ فارمولہ ہم نے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کر کے سیکھا. یوں ہی چل کر نہیں, یہ طرز سخن آیا ہے. پاؤں تابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے میں پڑھ لکھ کر بول رہا ہوں؟ ہم نے آپ کو پڑھا ہے, آپ کو پڑھا ہے, آپ کو دیکھا ہے. ہم نے سوسائٹی سے بڑی کتاب میں نے آج تک نہیں پڑھی.
سماج سے بڑھ کر کوئی کتاب مجھے نہیں ملی اب تک کہ جس کا میں مطالعہ کروں. دینی کتابوں کا مقام الگ ہے. جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں. عزیزان ملت، رونے کی برکت یہ ہے. سن لیجیے رونے کی برکت کیا ہوتی ہے. یہ بہت بڑا فارمولہ بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی توفیق دے. حضرت یونس علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ کہاں رہتے تھے جی؟ بارسوئی میں یا دال کھلا میں؟ ارے بھائی یونس علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ اللہ کے نبی ہے نا. کون تھے بھائی؟ پورا مجمع بولیے، کون تھے؟ اللہ کے نبی. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے عذاب کو فیصلہ ہو گیا. فیصلہ ہو چکا. فرشتے عذاب لے کر، حکم لے کر. رات میں ایک وقت طے تھا کہ جب زمین کو پلٹ دے گی، فرشتے عذاب کو امپلیمنٹ، یعنی اللہ کے حکم پر جو عذاب لے کر آئے تھے اس عذاب کو نافذ کرنے کے لیے فرشتے جا رہے تھے کہ اچانک ماں کے پہلو میں لیٹا ایک معصوم سا بے زبان بچہ بھوک سے روتا ہے. اللہ فرماتے میرے فرشتوں رک جاؤ. کہا اللہ کیا ہوا؟ کہا جس زمین پر کوئی میرا نام لے کر روتا ہے اس زمین پر مجھے عذاب دینے میں شرم آتی ہے. اللہ معصوم بچہ جب روتا ہے بھوک سے تو تمہیں لگتا ہے ماں سے مانگ رہا ہے. ارے نہیں، وہ ماں سے نہیں، وہ تو ماں کو پہچانتا بھی نہیں، وہ تو اپنے خدا سے مانگ رہا ہوتا ہے. دوسری زبان، دوسری بات سن لیجیے. یہ جو رونا ہے نا، دنیا میں اس سے بڑی زبان کوئی نہیں. یہ کمیونیکیشن لینگویج ہے. یہ لینگویج ہے جس پر عربی زبان ہے، فارسی زبان ہے، ہندی، سنسکرت، انگلش، فرینچ، جاپنیز، چائنیز، یہ جب زبان ہے. ہمارے ہندوستان میں 720 زبانیں بولی جاتی ہیں. وہ جو نوٹوں پہ زبان ہے وہ تو ریئر، وہ تو کافی مشہور نام ہے، زبانیں ہیں. مگر چھوٹی بڑی جو زبانیں ہیں، الیکشن کمشنر کے پاس جو زبانوں کی رجسٹریشن ہے، الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر نے مجھ سے کہا کہ ہندوستان میں 720 زبانیں بولی جاتی ہیں. ایک فنکشن میں ہم لوگ تھے، انہوں نے وہاں اعلان کیا، میں نے سن لیا. 720 زبانیں ہندوستان میں. الحمدللہ پوری دنیا میں کروڑ زبانیں، کروڑ. آپ دیکھ لیجیے نا اردو میں بھی کتنی قسمیں ہیں. اب آپ ہی کے علاقے میں آ جائیں، آپ کے علاقے میں کیا پوچھیا کیا ہے؟ شرجا پوری. یہ بھی ایک زبان ہے، یہ بھی ایک زبان ہے. حالانکہ اردو ہی ہے مگر اردو سے نکلی ہوئی اس کی ایک لنگڑی لنگڑی بیٹی ہے. اس اردو کا حال بھی بڑا اچھا کیا ہے. یہ پیدا ہوئی لکھنؤ، اردو جوان ہوئی حیدرآباد میں، مر گئی آتش پوری میں. یا اردو کا وہ حال آپ لوگوں نے کیا کہ پایا نہاری کلیجی گردہ بنا کر دیا. اسی طرح یہ جو رونا ہے کرائم، یہ بھی ایک زبان ہے. اللہ سے بات کرنے کی واحد زبان ہے رونا. اللہ سے بات کرنے کی زبان کیا ہے؟ دیکھیے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے نہ عربی آتی، نہ اردو آتی، نہ ہندی آتی، نہ انگلش آتی. آتی کچھ؟ ارے جو بچہ پیدا ہو اس کو کچھ آتا ہے، لیکن کیا آتا ہے اسے؟ رونا آتا ہے نا. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر وہ نہ روئے تو ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے. گائنیکولوجسٹ پریشان ہو جاتی ہے کہ بچہ رو کیوں نہیں رہا. اگر نہ رویا تو شک ہے کہ اس کی زندگی شاید خطرے میں ہے. تو گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر جو ہے اس بچے کے پیٹھ پر قابل برداشت انداز میں ہلکی تھپ تھپی مارتی ہے تاکہ بچہ چوٹ اور درد سے رو دے. بچہ روتا ہے تو ڈاکٹر مسکراتی ہے کہ رونا تو زندگی کی علامت ہے. رونا زندگی کی علامت ہے. جو نہ روئے وہ مردہ ہے، جو روئے وہی تو زندہ ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس راستے سے پانی کا نہر گزرتا ہے اس کے آس پاس ہریالی ہوا کرتی ہے،
جسے اللہ اپنی یاری نصیب فرماتا ہے اس کے دل کو ہرا رکھنے کے لیے اس کی آنکھوں کو ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ شمس تبریزی رحمہ علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں میں بہت رونے والے بزرگ گزرے ہیں، بہت رونے والے۔ ذرا دل سے کبھی مثنوی شریف پڑھیے، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ پائے کہ تڑپ جائیے گا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ وہ اہل دل کی زبان ہے جو دل پر حملہ کرتا ہے۔ رونا ایک زبان ہے، رونا ایک کمیونیکیشن ہے۔ اب بتائیے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اب وہ بچہ 2 سال کا بولنا نہیں آتا اسے، لیکن اسے بھوک لگتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے بھائی؟ آپ کے یہاں کا بچہ کیا ٹیلی فون کرتا ہے؟ تو بولو نا کیا کرتے ہیں؟ روتا ہے۔ اچھا، آپ کے یہاں کے بچہ روتا ہے، چلو اللہ کا شکر ہے، ساری دنیا کے انسان ایک ہی ہے۔ بچے کو بھوک لگتی، بچہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی بھوک لگی ہے نا، ماں حالانکہ اس نے کہا نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، مگر وہ رویا، ماں سمجھ گئی بھوک لگی۔ بچے نے پیشاب کیا، کیا کرتا ہے جی؟ پیشاب کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ روتا ہے۔ گھر کی عورتیں سمجھ جاتی ہیں پیشاب کرتے ہیں، صرف وہ روتا ہے۔ بچہ دادی کی طرف دیکھ کر روتا ہے، دادی سمجھ جاتی ہے ٹہلے گا۔ بچہ انگڑائیاں لے کر روتا ہے، گھر کی نانی سمجھ جاتی ہے اس کو تیل کی مالش کی ضرورت ہے۔ بچہ باپ کو دیکھ کر روتا ہے، باپ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے بندر بنا کے بازار میں ٹہلائے گا۔ بچہ اپنی ہر ضرورت کو پوری کرواتا ہے، کون سی زبان میں؟ بولو بھائی، کون سی زبان میں؟ ارے شجا پوری میں یا روکے؟ روکے۔ بچہ اپنی تمام ضرورتیں اپنی ماں سے رو کر پوری کرواتا ہے، باپ سے رو کے پوری کرواتا ہے، دادی سے رو کے پوری کرواتا ہے، نانی سے رو کے پوری کرواتا ہے، بہن سے رو کے پوری کرواتا ہے۔ ہائے ہائے، ہم اور آپ کے بچوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ ایک بچہ رو کر اپنی تمام ضرورتیں اپنی ماں باپ سے پوری کروا لیتا ہے۔ ہم لوگ بھی آئیے رو کر اپنے رب سے تمام ضرورتوں کو پوری کروا لیں۔ مسلمانوں، رونا سیکھ لو، رونا سیکھ لو اللہ کے ساتھ۔ آپ رو، عقل کی کروڑوں دلیلیں آپ کے گناہ کو نہیں معاف کروا سکتی ہے۔ آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا ایک قطرہ سارے جہنم کو ٹھنڈا کر سکتی ہے انشاءاللہ، سارے جہنم۔ مسلمانوں، رونا سیکھو اللہ کے ساتھ۔ بچوں کے لیے رو کر مانگو، بیوی کے لیے رو کر مانگو، آل و اولاد پوری امت مسلمہ کے لیے رو کر مانگو۔ اور اگر یاد رہے تو اپنی دعاؤں میں مجھ جیسے گنہگار بھائی کو بھی یاد کر لیجیے گا، آپ کا بڑا احسان ہوگا مجھ پر، بڑا احسان ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ میرے لیے دعا؟ چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کا فائدہ نظر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، اور آپ کو دعا جب کریں گے تب کریں گے، میں تو ابھی سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست نہیں، میں آپ لوگوں سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں۔ میں درخواست کرنے کے قابل نہیں، میں بھیک مانگ رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کر دیجیے گا، اور یہ دعا کیجیے گا کہ مجھے اللہ اپنا بنا کر رکھے، اپنا بنا کر۔ اللہ اسلام پہ زندگی، اور سب کو، صرف مجھے کو نہیں، سارے مسلمانوں کو، آپ کی ہماری آل و اولادوں کو اللہ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ ایک تو رونا شروع کیجئے انشاءاللہ، راتوں میں اٹھ کر روئیے اللہ کے ساتھ۔ اور دوسرا کام، اپنے گھر کو مسلمان بنائیں۔ اپنے گھر کو، مسجد میں گانا بجتا ہے؟ بجتا ہے؟ نہیں بجتا ہے؟ مسلمان کے گھر میں گانا بجتا ہے؟ کیوں مسلمان؟ اپنے گھر کو کم از کم تھیٹر مت بناؤ۔ مسلمان کا گھر نبی کی امت کا آشیانہ ہے۔ مسلمان کا گھر تو اولیاء اکرام کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہر مسلمان خدا کا ہے، ہر مسلمان خدا کا ہے، ہر مسلمان عورت خدا کی ولی ہے، ہر بچہ مسلمان، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ مسلمانوں، اپنے گھر کو مسلمان بناؤ، مسلمان بناؤ۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، کمی جس چیز کی ہوگی، کمی جس چیز کی ہوگی اسی سے اس کمی کو پوری کرنی پڑے گی، ہے نا بھائی؟ اچھا، اگر سالن میں نمک کی کمی ہو جائے تو آپ کیا گڑ سے پوری کریں گے؟ کیا چیز سے پوری کریں گے؟ نمک سے۔ اچھا ماشاءاللہ، سالن میں نمک کم ہے تو گڑ تو نہیں ڈالیں گے، نمک ڈالیں گے۔ اور اگر چائے میں شکر کی کمی ہو تو کیا کریں گے؟ نمک ڈالیں گے، شکر ڈالیں گے۔ کمی جس چیز کی ہے پوری اسی چیز سے کرنی ہے۔
ہماری زندگیوں میں کمی کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کمی اللہ سے زور لگانے کی ہے. ایک در سے کیا بدر ہوئے کہ در بدر ہو، در بدر ہو. واپس لوٹاؤ اپنے رب کی طرف، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ، اپنے گھر کی عورتوں پر احسان کرو بھائی، احسان کرو. کیا کریں گے عورتوں پر؟ اپنے گھر کی عورتوں پر احسان کرو. آج مسلمانوں کے گھروں کی عورتیں مسلمان کیوں نہیں رہ رہی ہیں؟ اس کے ذمہ دار یہ معاشرہ. ہم تقریروں میں عورتوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، اے عورتیں تم سب سے زیادہ جہنم میں جاؤ گی. تو وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا عورت کمزور نہیں ہے، اکیلی نہیں جائے گی، چاٹوں کو لے کے جائے گی. اتنا آسان سمجھ رکھا اکیلی چلی جائے گی؟ نہیں نہیں، باپ کو بھی لے جائے گی، شوہر کو بھی لے جائے گی، بھائی کو بھی لے جائے گی، بیٹے کو بھی لے جائے گی. اتنا آسان ہے اکیلی چلی جائے گی؟ تو بہتر ہے کہ اپنی عورت کو بچا دیں. بچاؤ گے انشاءاللہ، مگر کیسے بچائیں؟ یہ مسلم معاشرہ عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. میں اس کا اقرار کرتا ہوں، بالکل ظلم کر رہا ہے. ماں باپ اور استاد کے بعد، ماں باپ اور استاد کے بعد ایک مرد پہ اگر سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے تو اس کی بیوی کا احسان ہے. ہاں بڑے میاں، کس کا احسان ہے؟ کس کا احسان ہے؟ بیوی کا احسان ہے. مسلمانوں، یہ احسان نہیں ہے کہ بھری جوانی میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر تمہارے گھر پہ آ جائے. یہ تم پر احسان نہیں کرتا. خدا کا نظام ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، بچپن کے گھر کو چھوڑتی ہے، بچپن کے سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، تمہارے گھر پر بسانے تمہیں نسل دینے کے لیے تمہارے گھروں پہ آ جاتی ہے. مسلمان ساری زندگی احسان چکا ہے، ساری زندگی احسان مانو. لیکن نہیں، باپ بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں حصہ نہیں دیا، اور پھر بھی حاجی صاحب بنا ہوگا، پھر بھی متولی صاحب بنا ہوگا، پھر بھی صدر صاحب بنا ہوگا، لٹو شاہ بابا، ٹنڈن شاہ بابا، یہ سب ڈکیت ہیں، ڈکیت ہیں. بھائی اپنی بہن کا حصہ نہیں دے رہا ہے، تہجد میں تہجد ٹھوکے جا رہا ہے، ٹھوکے جا رہا ہے. کرمنل، اپرادھی، ڈکیت ہے ایسے لوگ. باپ کے جائیداد میں بیٹے کا حصہ ہے، یہ کس نے بتایا؟ اللہ اور اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں اپنی بیٹیوں کا اور بہن کا حصہ نکال کر دو، ورنہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی اور قبر میں ٹھکائی الگ ہوگی. چاہے تم کعبۃ اللہ کا غلاف لپیٹ کر بھی قبر میں جاؤ گے تو بھی ٹھکائی، کیونکہ عورت کا حق مار کر تم گئے. اپنی بیٹیوں کا حصہ دو. اور شوہروں سے کہنا چاہتا ہوں، اور جو لوگ ساس ہیں وہ بھی سن لیں، بہو کو بیٹی کا درجہ دیجیے، ورنہ آپ کی بیٹی بھی سسرال میں بیٹی کا درجہ نہیں پائے گی. ایک زمانہ تھا کہ جب گھر میں شوہر آتے تھے، ہم لوگ بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ جب شوہر داخل ہوئے تو بیویاں کہتی تھی کہ میرے سرتاج آئے. کہتے تھے کہ نہیں کہتے؟ میرے سرتاج آئے، فوراً اٹھ پہ کھڑی ہو جاتی تھی. اور آج کل شوہر داخل ہو رہا ہے، بیوی بیٹھی ہوئی صوفے پر ریموٹ کنٹرول سے سیریل چینج کر رہی ہے، اس چینل سے اس چینل بندر کی طرح چھلانگ لگا رہی ہے. کسی نے کہا بہن تمہارے سرتاج آئے. سرتاج؟ کہاں کا سرتاج؟ یہ کم بخت سرتاج ہے تو میرا محتاج ہے. خیر آپ لوگ تو شریف آدمی ہیں، آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے. میں دوسرے علاقے کی بات کرتا ہوں. کہیں میرا محتاج ہے؟ کیوں؟ کا جو گھڑی دیکھ رہا ہوں میرے باپ نے دی، وہ جس بائک پر آئے میرے باپ نے دی، وہ جو جوتا اتار رہا میرے باپ نے دی، جو پتلون شرٹ پہنے میرے باپ نے دی، جس پلیٹ میں کھائے گا وہ میرے باپ نے دیا، جس ہانڈی میں کھانا پکا وہ میرے باپ نے دیا، جس پلنگ پہ لیٹے گا وہ میرے باپ نے دیا ہے. کہا اس کے پاس؟ کہا اس انٹرنیشنل بھکاری کی اولاد کے پاس اپنا کہاں کچھ تھا. سب تو ہم نے. مسلم نوجوانوں، مزدور بن کر کما لو مگر بیوی کے باپ کے بھکاری مت بنو.
اس پیسے میں برکت نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیویاں شوہر کو شوہر نہیں خریدا ہوا غلام سمجھتی، خریدا ہوا غلام سمجھتی۔ 25,000 روپے میں یہ رام پوری بکرا خریدا گیا ہے۔ عزیزان ملت، اپنی عورتوں کو عزت دیجئے۔ اور ایک بات جو ہمارے مولانا صاحب کو چھپا لیتے ہیں وہ میں بتا دوں، ہمارے مولانا صاحب کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ جو نکاح پڑھاتے ہیں آپ لوگ جو بولتے ہیں دین مہر کے علاوہ اور کیا بولتے ہیں؟ نان نفقہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جی نان نفقہ بولتے ہیں بھائی، ہر مولانا بولتے ہیں۔ اتنے دین مہر کے علاوہ شوہر پر کیا واجب ہے؟ نان نفقہ۔ نان کا مطلب کیا ہوتا ہے مولانا؟ کچا آٹا، کچا چاول، روٹی۔ ذرا زور سے بولیے، سن لو میری بہنوں، یہ تمہارے علاقے کو علماء ترجمہ کر رہے ہیں، میں تو پراٹھا ہی ترجمہ کرنے والا تھا، لیکن چلو تم نے روٹی کر دیا، آپ نے روٹی کر دیا۔ یعنی نان نفقہ، پکی پکائی روٹی لڑکے پر بیوی کے لیے واجب ہے۔ ہو گیا کام تمام؟ سب کا دن ٹھیک کر دیا میں نے آج۔ کل سے آپ لوگوں کا ناشتہ گھر میں بند۔ آپ جائیے اور حلوہ پوری صبح میں فجر پڑھ کے لیتے ہوئے گھر میں آئیے، کھائیے، بیوی کو کھلائیے، دوپہر میں جا کھائیے گا وہیں سے بریانی لے کر آئیے۔ آپ کی بیویوں پر پکا کر کھلانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ مولانا صاحب نے اس لیے بھی چھپا لیتے ہیں کہ ان کا بھی مسئلہ، ہم تو اس لیے بول رہے ہیں میرا گھر دور میں ہے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس لیے اتنی ہمت سے بول یہ چھپا لیتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں گھر کی بہو ہے، دیور کا کپڑا دھوئے گی، نند کا کپڑا دھوئے گی، نہیں۔ ہاں اگر دھوئے گی تو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر گھر میں کھانا پکائے گی اللہ ثواب دے گا، گھر میں جھاڑو لگائے گی اللہ ثواب دے گا، گھر کو سنبھالے گی اللہ ثواب دے گا، ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دے گی، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ مگر حکم میں تم نہیں چلا سکتے کہ تم یہ کرو، اس لیے کہ تم بیوی بنا کر لائے ہو، بنا بنایا گھر دینا تم پر لازم ہے، دین مہر الگ سے پیمنٹ کرنا تم پر لازم ہے، پکا پکایا کھانا کھلانا تم پر واجب ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو نان نفقہ بولنا بند کر، پھر غلط بیانی کیوں کرتے، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ نان نفقہ، اپنی بیویوں کی عزت کیجئے۔ آج مسلمان اپنی بیویوں کی عزت نہیں کر رہا ہے، اس لیے مودی جی عورتوں کے بھائی بن گئے، اس لیے بھائی بن گئے، کہا مسلمان عورتوں کو میں سمان دلاؤں گا۔ غیروں کی بیٹیاں بھی کہے کہ اوپر سے حضرت نے کہہ دیا خون بیچ کر روٹی خریدیں، حلال ہے کہ نہیں بھائی؟ تو مفتیان کرام بتائیں گے کہ اپنا ہی بیچا تھا یا دوسرے کا بیچا تھا؟ اگر اپنا بیچا ہے تو سوچا جائے گا، اور دوسرے کا خون بیچ دی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی خون بیچ کر روٹی نہیں خریدنا چاہیے۔ روزی روٹی کا ذمہ دار اللہ ہے، وہ کسی کا خون نہیں بچواتا ہے، وہ روزی روٹی بھیجا کرتا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جس وقت میں اسٹیج پہ چڑھتا ہوں اسی وقت سے میرا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ چاہے بٹھا کے رکھ دیجئے، ٹائم مائنس ہوتا چلا جائے گا۔ صرف آپ ہی چالاک نہیں ہے، مجھے بھی عقل ہے۔ وہ جو آپ مجھے بٹھا کے یہاں وہاں کرتے رہیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے میں شکل سے بیوقوف لگتا ہوں آپ لوگوں کو؟ پہلے اسٹڈی فون چلتا تھا کہ نہیں؟ اٹھایا ہیلو پیسہ شروع، چاہے بات ہو یا نہ ہو، وہی حال میرا ہوتا ہے، اسٹیج پہ قدم رکھا گھڑی کا کاٹا شروع، صاف صاف 70 سالوں سے جلسے ہوئے ہم لوگ سدھار نہیں سکے۔ اچھا ہم اپنی قوم کو اتنے اخلاق آج تک نہیں سکھا سکے جلسوں سے کہ آتے وقت 25 فون کرتے ہو، مولانا کو جانے کے بعد بھی تو کچھ لیا کرو گھر پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ 70 سال سے یہ نہیں سکھا سکے اپنی قوم کو، ادھر سے کرتے کیوں ہو؟
رت جگہ کرتے ہیں، میلہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، اب تم جس مقام پر پہنچ چکے ہو، اگر پلٹ کر تم نے اپنی قوم و ملت کا حساب کتاب شروع نہ کیا اور اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے مستقبل کا پلان نہیں تیار کیا، تو اس ڈے اور جلسوں کے ساتھ تمہاری قومیت کا شناخت مٹا دیا جائے گا، بچو بھی نہیں آ یہ کہ مسجدیں رہیں گی کہ نہیں رہیں گی۔ حضرات علماء آپ بھی سن لیجئے، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ آنے والے 25 سالوں کے بعد یہ نسل مسلمان رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ آپ انہیں مسلمان نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ صورتحال اتنی سنگین اور اتنی گمبھیر صورتحال ہے۔ عزیزان ملت، مجھے معاف کیجئے گا، میں ذرا صاف بات کرنے کا، شاید میرے بعد اتنی سخت کوئی بولنے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ ایک ہی دیوانہ میں ہوں جو میں نے اپنے اکاؤنٹ میں اپنی ذمہ داری لے لیا کہ آپ کو الٹا لٹکنا ہو تو لٹک جائیے، مجھے جو کہنا نہ کہتے ہیں۔ میں کینسر کے پیشنٹ کو بخار کی دوا نہیں دیا۔ آج مسلمان کے پاس 5 سال کا کوئی پلان نہیں ہے پوری قوم کے پاس، پوری قوم کے پاس۔ صبح اٹھتے ہیں، کھاتے ہوئے اٹھتے ہیں، کھاتے ہوئے سو جاتے ہیں، بس۔ وہ بھی اللہ کا شکر ہے آپ کے تو کباب پر پابندی نہیں، سنا ہے سنیچر کو نہیں ملا کرتے ہیں۔ اللہ اچھا ہے، سب کے بیوی بچے کو سکھ شانتی سے رکھے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، حالانکہ وہ بیچارے ہم کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کی مجبوری ہے، دل سے نہیں کہتے۔ اگر وہ ہم کو نہ کہے تو ان کی پبلک ان کو نظرانہ ہی نہیں دی۔ ہاں، اور تو بیچاروں کچھ کہنا آتا ہی نہیں، اسی لیے وہ ہم کو گالیاں دیتے تو ہم بھی برا نہیں مانتے کہ دو تمہارا دھندا ہی ہے بیچارہ۔ اب سانپ والا پن نہیں بجائے گا، بندر والا ڈگڈگی نہیں بجائے گا، اور بریلوی بھائی ہم کو گالی نہیں دیں گے تو ان کی روزی روٹی چلے گی کیسے؟ ان کا پیٹ اسی سے چلتا ہے۔ تو ہمارے بڑے بھائی، اللہ ان کو اچھا رکھے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ ہمارے بڑے بھائیوں نے دلی کے وگیان بھون میں ایک صوفی کانفرنس کروائی تھی، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ دلی کے وگیان بھون صوفی کانفرنس، حالانکہ صوفی کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ اس صوفی کانفرنس میں بھارت کے سب سے بڑے صوفی، ہمارے ملک کے وزیر اعظم حضرت جناب نریندر مودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس کے مہمان خصوصی تھے۔ جی مہمان خصوصی تھے۔ آپ سب جانتے ہو حضرت مودی صاحب جب تشریف لائے اور جب انہوں نے خطاب شروع کیا، ہم بھی حیران نکل جائے، مگر ہم شکر گزار ہیں بھارت کے ماننیہ پردھان منتری کا کہ آپ صوفی کانفرنس میں آپ جیسے آدمی بھی سچ تو بولے، اور وہ سچ یہ تھا کہ فرماتے ہیں جناب مودی صاحب کہ بھارت کے سوتنترتا، آزادی اور تاریخ کی بات اگر کی جائے گی تو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی کے نام کے بغیر یہ کام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، یہ تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ سچائی ہے، خرچہ آپ کا، جلسہ آپ کا، نام ہمارا، کام ہم نے کیا۔ بھائی جو کام کرتا ہے اسی کا نام دیا جاتا ہے نا، بولو نام دیا دیں گے۔ اچھا جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ نام بدلتے ہیں، جو لوگ تاج محل نہیں بنا سکتے وہ نام بدل دیتے ہیں، جو لوگ الہ آباد نہیں بسا سکتے وہ نام بدل دیتے ہیں، جو لوگ کچھ نہ کر سکتے وہ نام بدل دیتے ہیں۔ ہم نے اس دیش میں 1000 سال تک ناموں کو نہیں بدلا، بلکہ نئے نئے نام پیدا کرنے کے کام انجام دیے تھے۔ آج کچھ ننگے بھوکے آ گئے بیچارے جو نام ہی بدل رہے ہیں، مستقل نام بدل رہے ہیں۔ عزیزان ملت، ہمارے اس ملک میں جو پولیٹیکل کانسپریسی اور جو راجنیتک شریانترن، سیاسی سازشیں چل رہی ہیں، جو انٹرنیشنل گراؤنڈ میں آتا ہے، جو عالمی پیمانے سے نکل کر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بدتمیزیوں کا طوفان آ رہا ہے، آپ سمجھیے اچھی طرح میں جس رخ پہ لے کر جا رہا ہوں، التحام کر رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے، تھوڑی دیر پتہ نہیں کیونکہ میرا کوئی بھروسہ نہیں میں کس وقت تک یہ ختم کر دوں، اور وقت ختم ہو رہا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح، یہ سمجھ لیجئے اس وقت جو ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو بدتمیزی کے طوفان چل رہے ہیں، اس طوفان کا رکاوٹ، اس طوفان کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ کس کی ہے؟ اور یاد رکھیے گا اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، اس فتنے کا نام دجال ہوگا۔ دجالی فتنہ ابھی آیا نہیں ہے، مگر جس طرح بارش سے پہلے کالی گھٹائیں اٹھا کرتی ہیں، بارش سے پہلے کالے بادل آیا کرتے ہیں،
بارش سے پہلے بجلیاں چمکا کرتی ہیں، اسی طرح دجال کے اصل فتنوں سے پہلے اس کے تمام چھوٹے چیلوں کے فتنے پوری دنیا میں بارش کے قطروں کی طرح برسنے لگیں گے، اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اب آپ یہ نہ سوچیں کہ فتنے ختم ہو جائیں گے، نہیں، آپ ایک فتنے کا مقابلہ کریں گے 100 فتنہ منہ پھاڑے کھڑا ہوگا۔ آپ فتنے کو ختم نہیں بلکہ اب اس بات کی جد و جہد کیجئے اور اس بات کے لیے تیار ہو جائیے کہ آپ کی نسل مسلمان باقی رہے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون باقی رہے؟ اب آپ محلے کی فکر نہ کیجئے، اب صرف اپنے گھر کی فکر کیجئے کہ آپ کی اولادیں، آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں اسلام پر زندہ رہے اور اسلام ہی پر انتقال کر جائے۔ اب اس کی فکر کیجئے، اس لیے کہ ہندوستان میں 1 سال کے اندر 12,000 سے زیادہ مسلم لڑکیاں کافر بن چکی ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ فتنے کہاں تک آ چکے ہیں۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے دیندار ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ کٹیہار ضلع میں مسلمانوں کے علاقے میں بیٹھے ہوئے آپ بڑے محفوظ ہیں۔ نہیں، آپ محفوظ نہیں ہیں، داڑھی ٹوپی محفوظ نہیں ہے، عالم مولوی دیندار کا گھر محفوظ نہیں ہے، یہ فتنے کی آگ ہے، جھوپڑی سے لے کر محل تک کو جلا رہی ہے۔ مسلمانوں، اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے گھر کی فکر کرو، اب دنیا کی فکر نہیں، اب تو اپنی اولادوں کے ایمان کی فکر کرو، اس لیے کہ فتنہ مسلمانوں کے گھر کے دروازے پہ پہنچ چکا ہے۔ میرے ایک دوست لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مجلس عاملہ کے بڑے اہم رکن ہیں اور بڑے مشہور عالم ہیں، حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محل دامت برکاتہ، میرے اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے اس بار میٹنگ میں مجھے واقعہ بتا کر گھوندوں کی اور درود شریف پڑھ کر جب روٹیاں بناؤں گی تو اس روٹی کو کھا کر بے دین بھی انشاءاللہ دیندار ہو جائے گا، اللہ کا ذاکر بن جائے گا، وہ غافل دل اللہ کے ذکر سے معمور ہو جائے گا۔ ہماری بہنیں آؤ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، اپنے گھروں کو دیندار بناؤ، مردوں پر اس پر نشاور ہو جاؤ اپنے گھر میں بیٹے اور بھائی اور باپ اور شوہر پر کہ سورے کے سوروں کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد اپنی ذمہ داری، عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت اور احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے دیش بھارت میں امن عطا فرمائے، شانتی عطا فرمائے۔ سرحدوں پہ جو فوجی، آرمی، جوان، سپاہی ہیں، اللہ ان سب کی جان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دیش میں مسلمان اور ہندو بھائیوں میں آپس میں انسانی بنیاد پر اچھے رشتے عطا فرمائے، محبت اور بھائی چارگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کے اہل و عیال، آل و اولاد اور پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر اور خوشحالی اور صحت کے ساتھ اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم، درس و تدریس کے جوہر نایاب، علم و عمل کے مہتاب و آفتاب حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب بڑے اچھی قیمتی بات بتا رہے تھے۔ اللہ تعالی حضرت کی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ حضرت محترم، ہمارے اسٹیج میں جلوہ افروز حضرت مولانا مفتی شاکر حسین صاحب کچھ ہی دیر میں آپ حضرت کی بیان کو سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نعت نبی کی سہارا لیتے ہیں کہ ہماری محبت اثر آ رہی ہے، مدینہ سے کوئی خبر آ رہی ہے، اے دل مستفز تو احتراماً مہک ڈال کہ غلام خیر البشر آ رہی ہے۔ جناب اشفاق بہرائچ جی میں حضرات محترم، 3-4 مارچ کو
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرہ کا جلسہ ایک چندہ میں ہے. سبھی حضرات کو وہاں آنا ہے. دعوت کے شکل میں آئے ہیں. سبھی حضرات کی دعوت ہے. انشاءاللہ جلسہ میں پہنچ کر ثواب دارین حاصل کریں گے. آمین. جس میں مولانا ابو بکر شیخ صاحب آ رہے ہیں. شاعر کے لیے دل خیر آبادی مولانا ابو ذر منور حسین صاحب، جناب مولانا ہارون رشید، جناب قمر ہدا، مجاہد الاسلام صاحب، محمد مستقیم، انوار عالم صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کو ترضا آدم و توفیق بے ترضا